اور جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زاہد صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کی سب سے خاص اور اہم وجہ ان کا وہ نالج جو کہ یہ اگر کچھ پڑھتے ہیں تو اس کو یاد رکھتے ہیں، کون کس نے لکھا، کون مصنف تھے، کون سی جلد میں لکھا گیا، یہ پہلی جلد ہے، دوسری جلد ہے، تیسری جلد ہے، اتنے صفحوں کے بعد یہ وہ ہے تحریر ہے، یا یہ آیت ہے، یا یہ جو ہے وہ آیت کا ترجمہ ہے، یا اس احادیث کو اس طریقے سے اس بندے نے بیان کیا ہے. تو مفتی زاہد صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ زاہد بھائی کی اگر آپ شولڈر پہ دیکھیں تو ان کی واقعی میں شال پوری گیلی ہو چکی ہے، کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جب محرم الحرام آتا ہے اور آپ کو جب بھی دعوت دی جاتی ہے تو مفتی زاہد بھائی ہر اس تہوار پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. خواہ رمضان میں تو آپ کی کیا بات ہے. مفتی زاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے جوائن ان کیا ہے میرے بہت پیارے بہت اچھے دوست، اور آپ ان کو دوسرے پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں، پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں، اور چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں. گزشتہ ایک عرصے سے آپ کی خدمات، اپنی خدمات آپ تو پہنچا رہے ہیں. یعنی اگر ہم بات کریں اینکر پرسن کی تو اینکر پرسن ہے، اگر ہم بات کریں ہوسٹ کی یہ ہوسٹ ہے، بات کریں ہم تجزیہ نگار کی تو بہترین تجزیہ پیش کرتے ہیں، جیولوجسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، گورنمنٹ کے ایک بہترین ادارے سے ان کا تعلق ہے، گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں، اور کیا کیا مزید کرتے ہیں ان سے جانیں گے. سید اسلم پرویز صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نشان بھائی، بس آپ نے آج یاد کیا بڑی محبت سے اور بڑی عزت سے. رات کو مجھے آپ کی کال آئی کہ اسلم بھائی آپ نے صبح آنا ہے، تو حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. اور بس ایسا ہے سلسلہ کہ ظاہر شہر کراچی ہے، ایسے ہی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں کی ہر چیز میں کہتا ہوں پاکستان کے دوسرے شہروں سے اس کی رات بھی الگ ہوتی ہے اور اس کی صبح بھی الگ ہوتی ہے، اور اس کی ضروریات بھی الگ ہیں تمام شہروں سے. تو اسی حوالے سے اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس وقت محرم کی جو ہے نشریات بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے اس پہ پیمانے پہ اور بہت اچھے مقرر کے ساتھ آپ جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں، اور محسوس ہو رہا ہوں میں اچھا محسوس کر رہا ہوں. یعنی کہ سمجھ لیں کہ مجھے کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کے. ایسی بات نہیں ہے، آپ تو خود ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سورج ہیں، اور ہم آپ سے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ آج 7 محرم الحرام ہے، مفتی زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے پانی کے حوالے سے کہ آج خانوادہ رسول پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا جو کہ ان کی ملکیت تھی. اور اگر ہم بات کریں کہ ویسے ہم جنگ کی اگر بات کرتے تو ہم کہیں پر بھی چڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا پہ جب پہنچے تو مٹی دیکھی، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ جگہ بھی خریدی. مزید بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود شان صاحب. ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پرویز بھائی موجود ہے، جو کہ تعلق میں بتاتے چلوں کہ آپ کا واٹر بورڈ سے تعلق ہے، اور واٹر بورڈ کیا کیا کرتا ہے. ایک شارٹ ہم آپ سے انٹرو لیں گے پرویز بھائی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم مفتی زاہد کی طرف آتے ہیں اور جانیں گے کہ کیا خانوادہ رسول پر جب پانی بند کیا گیا تو کیا تدابیر تھی وہ تمام چیزیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرا تعلق جو کراچی واٹر سروس بورڈ سے، الحمدللہ ایک بہترین ادارہ، اور کراچی کے جو عوام ہے اس کی سہولیات کے لیے بہترین اپنا رول ادا کر رہا ہے. اور اتنی ضروری یہ نہیں کہ اتنا سمجھ لیں کہ انسانی زندگی میں اتنا گہرا تعلق ہے اس واٹر بورڈ کا، اس لیے کہ یہاں کا تمام سیوریج سسٹم اور پانی کی سپلائی، جس کے بغیر زندگی بیکار ہے ہر انسان کی، تو وہ ادارہ اپنے طاقت سے اس کو انجام دے رہا ہے. اس لیے کہ جیسے کہ ابھی محرم آپ کے سٹارٹ ہو گئے تو واٹر بورڈ کا ہمیشہ اس سے یہ وتیرہ رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں میئر کراچی محترم مرتضی صاحب، ٹھیک ہے، مرتضی وہاب صاحب ہے، تو ان کی ہدایت پہ، اور ہمارے ایم ڈی سی او ہمارے احمد علی صدیقی صاحب، اور سی ڈبل او ہمارے ارشد اللہ صاحب کی خصوصی ہدایت کی پہ جو ہے نا ہمارے فرسٹ محرم سے جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پانی کے لحاظ سے تمام علاقوں میں جہاں پہ زائرین کی سہولت کے لیے جہاں پہ جلوس ہیں، جلسے ہیں یا کیمپ ہیں، وہاں پہ ٹینکر کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اور اس دفعہ تو میں نے سنا کہ مرتضی وہاب صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز ہیں جو کہ میں بتاتا چلوں کہ شاور کا بھی سسٹم ہے کہ آپ کی جتنے بھی جلوس گزر ہیں اگر تپش زیادہ ہے تو ان پر شاور کیا جائے گا. بالکل بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی ہے. اور جگہ ہر مقام پہ جو ٹینکر متعین کر دیے جاتے ہیں اور سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں. جتنے بھی ہمارے ہائیڈرنٹس ہیں
ان کو جگہیں دے دی جاتی ہیں کہ آپ نے کہاں کہیں سبیلیں لگانی ہیں. وہاں پہ پانی کا بھی اہتمام میں ٹھنڈ ہے, اور جو بھی ادارے کی وسادت سے جو ہے ان کو شربت کے جو بھی سپلائی ہے وہ. آپ نے ایک بات بولی کہ کراچی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ اٹھتا ہے, تو میں یہ ضرور بولوں گا کہ جو مزہ تہوار کا کراچی میں ہے نا وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اٹ سیلف ہمارا آغاز ہوا اور غم کا مہینہ ہے, نواسہ رسول کو شہید کیا گیا, لیکن اسلام پھر اگر نہیں شہید ہوتے تو شاید اسلام زندہ نہ ہوتا. یہ چیز تو ہم مانتے ہیں, لیکن کراچی میں آپ رمضان کریم دیکھیں, آپ محرم الحرام دیکھیں, آپ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بیچ میں کچھ عناصر تھے جنہوں نے آج سے 8-7 سال پہلے غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کی, لیکن اب میں آن ایئر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر گزر ہیں یا کچھ ہے یا کہیں پر بھی لنگر تقسیم ہو رہا ہے یا کہیں پر تبرک تقسیم ہو رہا ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں, آپ کو وہ کھانا ضرور ہے. اور کافی دفعہ تو ایک دفعہ میں گزرا تھا, حالانکہ مجھے کیونکہ میں روزے کی حالت میں تھا میں نہیں کھا پایا, تو وہ بھائی مجھے کہہ رہے تو کیا مقصد ہے, میں نے کہا بھائی روزہ ہے, تو کہتے روزہ کھلتا بھی ہے اور اسی سے کھولنا ہے تم نے. تو یہ چیز, یہ محبتیں, یہ پیار جو ہے نا, یہ میرے کراچی میں الحمدللہ. کوئی شک نہیں. تو ہم آتے ہیں مفتی صاحب آپ کی طرف, مجھے بتائے گا کہ آج کے حوالے سے کہ 7 محرم الحرام خانمادہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام پہ, تو تھوڑا سا اس بارے میں جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اچھا, جیسے ہی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے اندر آتا ہے تو ہمیں وہ واقعہ کربلا یاد آ جاتا ہے. اچھا, کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ جو اس واقعے کو من گھڑت سمجھتے ہیں, وہ اس واقعے کو محض ایک کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں, جبکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت سے اس بات کو بڑے احسن انداز میں پڑھا اور دیکھا جا چکا ہے کہ یہ ایک حقیقت پر مبنی واقعہ تھا جو کہ اہل بیت اطہار نے اپنے جانوں کو, اپنے نفوس کو قربان کر کے دین اسلام کو بچایا. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ایک بہت پہلے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہلک الناس, کہ بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے, ھذا الحی عن قریش, کہ قریش کا ایک قبیلہ ہوگا. اس قبیلے سے مراد پورا قبیلہ نہیں ہے, بلکہ اس قبیلے سے مراد محض وہ شخص ہے جس کو لوگ یزید کے نام سے جانتے ہیں. بخاری شریف کتاب کا نام ہے, اس کی جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 1319, حدیث نمبر 3409. اس کے اندر ہے کتاب المناقب, باب المناقب الحسن والحسینی. اور اسی طرح کتاب کا نام ہے مسلم شریف, اس کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 2236, اور اس کے حدیث نمبر ہے 2917. اور یہی حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے, اس کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 301 ہے, صفحہ نمبر 7992. اور اسی طرح مسند ابو یعلا, اس کی جلد 10, صفحہ نمبر 480, حدیث نمبر 6093. اور فتح الباری کے اندر امام کستلانی نے لکھا, اور اس کی جلد نمبر 13, صفحہ نمبر 10. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے قبیلہ قریش کے اس ایک شخص, یعنی اس کے ساتھیوں کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے. وہ کون ہوگا؟ وہ یزید ہوگا. یہ میرے آقا نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا. اور پھر ایک اور روایت ہے بخاری کے حدیث نمبر ہے 3410. امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکہ امتی علی ید غلمۃ قریش, فرمایا کہ میری امت کے لوگ ہلاک ہوں گے اور قبیلہ قریش کا ایک نوجوان ہوگا, لڑکپن عمر والا ہوگا. کیونکہ اگر یزید کی عمر کی طرف دیکھا جائے تو یزید کی عمر 17.5 17 18 سال بنتی ہے جب وہ آ کر خام میں قابض ہوا تھا اور لوگوں پر اپنی بادشاہ جمانے کی کوشش کی تھی. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پھر وہاں پر فرمایا تھا چونکہ تیرا کردار قرآن کے خلاف ہے اور تیرا جو معیار ہے وہ شریعت کے خلاف ہے, اور لہٰذا جب تو خود شریعت مطہرات کا پابند نہیں ہے تو تیرے ہاتھ میں کیسے پاک ہاتھ آ سکتے ہیں. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نانا جان, اس امت کے غمخوار نبی, زندہ نبی, احمد مجتبی نبی نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ حالات ہوں گے. اور اسی طرح اس کرب و بلا کے حوالے سے میرے آقا کی ایک اور حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا لوگوں تعوذوا باللہ براسی 70. آپ نے فرمایا جب وہ 70 کی دہائی آئے نا تو فرمایا اس کے ابتدائی دنوں میں, ابتدائی مہینوں سے, ابتدائی سال یعنی پہلے سال سے اللہ کی پناہ مانگنا.
کیوں پناہ مانگے؟ وجہ کیا ہے؟ اس روایت کو بھی مختلف حوالہ جات کے ساتھ میں پیش کر دیتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کتاب ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 326، حدیث نمبر 8302۔ اور اسی طرح یہی روایت جو ہے مصنف ابن شیبہ کی جلد 4 صفحہ نمبر 461، اس کے حدیث نمبر ہے 37235۔ اور یہی روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مسند فردوس جلد 2 صفحہ 39، حدیث نمبر ہے 2285، اور مسند بازار جلد 6 صفحہ نمبر 235۔ اور اس کے علاوہ خصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 236 پر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے 1500 سال پہلے بتایا تھا کہ جب وہ 70 کی دہائی آئے نا اس سے پناہ مانگنا، یا رسول اللہ اس میں کیا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نہ حق قتل و غارت ہوگا، نہ حق وہاں پر زیادتیاں ہوں گی، وہاں پر ظلم ہوگا۔ میرے آقا کا یہ فرمان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ 60 کے بعد 70 جو آتا ہے، 70 سے پہلے 61 آتا ہے۔ 61 ہجری کے اندر وہ جو عظیم واقعہ جو واقعہ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس واقعے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو بقا عطا فرمائی تھی، کیونکہ میرے آقا کے جو اہل بیت اطہار ہے 72 نفوس قدسیہ نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا اسلام اور قرآن اور شریعت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب وہ روانہ ہوا نا قافلہ، آج کا دن تھا، یزید نے پیغامات دیے بس ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہاتھ میرے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے وہ تیرے ہاتھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو پھر اس نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی، پانی بند کر دیا۔ وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ پانی بند کروں گا تو پھر آئیں گے کہ جی ہمیں جان دے دی جائے۔ امام علی مقام جن کے قافلے کے اندر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، علی اوسط بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سارے موجود تھے، سارے تڑپ رہے ہیں۔ اچھا، لوگ اور تاریخ یہ سمجھتی ہے کہ وہ پانی کو ترستے رہے، لیکن نہر فرات کے والے سے عاشقین نے روایت عشق بیان کی ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ جو نہر فرات نا وہ تڑپ رہی تھی، رو رو کر پکار کر کہہ رہی تھی کہ امام علی مقام ایک مرتبہ حکم فرما دیں کہ میں آپ کے حکم کے مطابق اپنا رخ آپ کے قدموں کی طرف موڑ دوں گی۔ تو انہوں نے پانی بند کیا تھا۔ آج ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ اچھا، سبیلیں لگانا بھی اچھا عمل ہے، کیونکہ یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا۔ ہم پانی پلا کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو میدان کربلا کے اندر اپنی جان اور اپنی 72 نفوس قدسیہ کے نذرانے پیش کیے تھے، وہ شریعت کے خاطر تھے، وہ اسلام کی خاطر تھے، وہ قرآن کی خاطر تھے۔ امت کے لیے میرا پیغام ہے کہ جس طرح آپ سبیلیں لگاتے ہیں نا، اسی طرح نماز پنجگانہ بھی پڑھا کریں، اور جو مشن حسینی ہے اس کو زندہ کیا کریں۔ اصل میں یہ حسینیت ہے کہ امام علی مقام نے نماز کی خاطر، قرآن کی خاطر جان قربان کی تھی۔ اگر ہم صرف ان 3 دنوں میں پانی تو لگائیں، سبیلیں تو پلائیں، مگر نماز نہ پڑھیں، حسین کے مشن پر نہ چلیں، ہم حسینی نہیں ہیں، پھر ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہوگا۔ بالکل یہی چیز۔ اور مفتی صاحب میں یہ بھی کہوں گا زید بھائی کہ اگر ڈاکیومنٹریز، کیونکہ ہم وہاں پہ میں تو وزٹ نہیں کر پایا، آج بھی حضرت عباس جو علمدار تھے ان کو جب وہ مشکیزہ لے کر گئے تھے پانی لینے کے کہ بچوں کے لیے پانی، تو آج بھی ان کے قبر کے گرد پانی طواف کرتا ہے، اور وہ پانی نہیں پتا، کیونکہ ٹوٹلی سنگ مرمر لگا ہے، وہ پانی کہاں سے آتا ہے نہیں پتا۔ آج بھی جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کہیں پر پانی رہتا ہے تو کالا پڑ جاتا ہے۔ سنگ مرمر بھی وائٹ ہے، پانی بھی صاف ہے، اور جنہوں نے وہ پانی پیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے میٹھا پانی آب زمزم کے بعد ہم نے نہیں پیا، مطلب اتنا اس سے لطف اندوز ہوئے۔ اور موت کے علاوہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ شفا ہے اس پانی میں۔ تو خود پانی، اور لوگوں نے باقاعدہ طواف کرتے ہوئے دیکھا پانی کو کہ پانی بھی ٹکرے مار رہا ہے کہ میں کیوں وہاں پر میسر نہیں تھا۔ اور بالکل یہ والی چیز کہ ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فلسطین کے اوپر اسرائیل نے جو بربریت کی اور اس پر مسلمان چپ رہے، تو کیا آخرت میں ہماری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچت ہو جائے گی؟ یا ابھی بھی زید بھائی ہم کسی سے بات کریں نا، یا پرویز بھائی ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ یہ چیز مت کھاؤ، یہ ان کی پروڈکٹ ہے، یار اگر میں نہیں لوں گا تو بھائی آپ تو بند کریں، آپ تو بند کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بند کرنے والا سین ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں علی اصغر کا لاشا، جیسے میں نے بتایا کہ سب سے بھاری لاشا اس
کربلا کرب و بلا کے اندر سب سے بھاری لاشا امام جو ہے صاحب نے جب یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا تھا تو وہ بھی واقعہ میں نے بتا دیا کہ آسمان کی طرف جاتا تو روشنی ختم ہو جاتی ہے اور زمین کی طرف اگر وہ خون سفر کرتا تو تا قیامت زمین بنجر ہو جاتی. لیکن اس کے اندر بھی ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ حوصلہ باپ کا نہیں ٹوٹا, اس کا لخت جگر شہید کر دیا گیا 6 محرم کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی بند کر دیا گیا 7 اور پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. جیسے کہ مفتی زاہد صاحب نے کہا کہ آخری وقت میں بھی آپ کو ضرب جو لگی وہ سجدے میں لگی. میں کھل کے کہتا ہوں کہ یزیدی قوم کی کہتے جگر میں اتنا سانس نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر نماز کی حالت میں نہ ہوتے تو شاید سر قلم نہ ہوتا. تو وہی والی چیز ہے کہ آپ کو موت بھی آ رہی ہو تو آپ نے نماز پڑھنی ہے, اور ہمارے یہاں پر سب کہتے ہیں پہلے یہ کام کر لو پھر دیکھا جائے گا. تو یہ دیکھیے گا کہ دنیا تو فانی ہے, کیونکہ فانی کا ورڈ بڑا اچھا مجھے ایک بندے نے میسج کیا کہ اگر موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اپنے سونے سے امیجن کریں, کیونکہ آپ سو جاتے ہیں 4 گھنٹے بعد اٹھ 4 گھنٹے میں کیا ہوا آپ کو نہیں پتا, تو موت بھی ایسی ہے کہ کیا ہونا ہے. تو آپ کی طرف آتے ہیں اسلم بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ اب واٹر بوٹ کی ہم نے بات کر لی, سب چیزیں کر لی, ماشاءاللہ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے تمام چیزوں میں. مجھے بتائیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں یا جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بغیر ریسرچ کے چیزیں کر رہے ہوتے تو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں ذیشان بھائی, اصل میں ہماری گھروں میں جو تربیت ہے نا بچوں کو اپنے کہ وہ کس درجے پہ جا کے عمر کے کس حصے میں جا کے کیا عمل ان کو کرنا چاہیے, جو سکھانے کا عمل ہے وہ تقریباً اس وقت بالکل ناپید ہے اس وقت. اس لیے کہ بچہ جب گھر میں آپ کو جنم لیتا ہے آپ اس کی جو تربیت کرتے ہیں حالات کے حساب سے, وقت کے حساب سے, ٹائم کے حساب سے, تو روبرو وہ جو ہے نا ترجیحات اس کی بدلتی جاتی ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے. تو جو اس کو آپ سکھائیں گے یا اس کو جو بتائیں گے, اس پوری دنیا جس جانب جا رہی ہے اگر آپ اس کو صحیح گائیڈ لائن نہیں دے سکیں گے تو وہ تو غلط چیزوں کی طرف انوالو ہوگا نا. اور سب سے زیادہ میں ہمیشہ یہ بات کیا کرتا ہوں, جو ایک مشین ہم ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں موبائل, سب سے زیادہ وہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ہے تو بہت خوبصورت چیز ہے, بہت استعمال میں اس کے یہ سب معلومات کے حوالے سے آپ پوری دنیا کا ایک بٹن دبائیں پوری دنیا کی معلومات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, لیکن ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ہماری تربیت صحیح ہو اور ہمارے گھروں میں بچوں کو صحیح گائیڈ لائن دی جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی غلطی کا تدارک کر سکیں, کی جانب ہم جا سکیں. تو بہرحال میری تو ہمیشہ سے میں ہر پڑاؤ میں یہی کہا کرتا ہوں, والدین اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی جو موجودہ نسل ہے اس کی تربیت کرے اور ان کو بتائیں کہ جن حالات سے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس کی کیا ترجیحات ہیں, ہمیں کس لیول پہ جا کے کون سی بات کرنی ہے, کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا ٹوکنے کا عمل جو ہے نا بچوں پر سخت کریں, ڈنڈا لے کر آئیں, یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. آج اگر اسلم پرویز صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو اسلم بھائی صرف ایک سیکنڈ میں آپ کا جواب چاہوں گا, آپ کے والدہ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا یا نہیں تھا؟ بالکل ایک شیر کی آنکھ سے وہ آپ کو دیکھتی تھی یا نہیں دیکھتی تھی؟ وہی والی چیزیں کہ آج کل کی جو ہم فریڈم دیتے ہیں تو بڑی چیزیں خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اصل میں بھی یہاں پہ موجود ہے, دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ جب پانی بند کر دیا گیا تو اعلان ہوا تھا یزیدی قوم کی طرف سے کہ فوجوں کو تعینات کر دیا گیا, کہ اس وقت کیا لائے عمل تھا, مطلب صبر کا کیا پیغام تھا؟ کیونکہ جو امام علی مقام اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے تو انہی کے احکامات پر چیزوں کو کیا جا رہا تھا, تو ان کی کیا پیغامات تھے؟ کیونکہ یہ آج کی میری جنریشن ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایک یہ پہلو ہے کہ وہ تیش میں آ جاتے ہیں, سنتے نہیں ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا وہاں پر جب موجود تھے 72 لوگ چلے تھے, جس میں بچوں کو اگر نکال دیں تو جو بڑے تھے, فیمیلز کو نکال دیں, بچوں کو نکال دیں, جو بڑے تھے وہ بھی تابع تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں جب تیسرا محرم تک تو ان سب کی گردنیں آپ کے پاؤں کے اندر ہوں گی. لیکن امام علی مقام نے کہا کہ اس وقت مقابلہ برابر کا نہیں ہے, وہ نیچے ہم اوپر ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کیا صبر کا کیا پیمانہ تھا, کس طریقے سے انہوں نے کیا احکامات جاری کیے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میدان کربلا کے اندر جب اہل بیت اطہار پہنچے تھے تو جو جگہیں مناسب تھیں ان جگہوں پر یزیدیوں نے قبضہ کر لیا تھا. اس کے بعد پانی بند ہے. امام علی مقام نے اپنے قافلے کی نگہبانی کے لیے اپنے محافظین کی ذمہ داریاں لگائیں.
اس میں حضرت عباس علمدار، ہم عباس علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ علم کا مطلب وہ جھنڈا ہے، دار کا مطلب رکھنے والا، تو عباس علمدار وہاں پر خیموں کی حفاظت پر مامور تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ صبر کا دامن آپ نے مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس وقت خیموں کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ العطش العطش، یعنی پیاس پیاس کی۔ وہ حضرت علی اصغر جو بالکل 6 ماہ کے تھے، وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور یزیدی یہی چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے دست سے دراز، یعنی کہ ان کا دست سے سوال دراز ہو اور ان کا ہاتھ ہو، وہ ہمیں کہیں کہ جی ہمیں چاہیے پانی۔ لیکن امام علی مقام نے جو احکامات جاری فرمائے تھے، ان احکامات کے اندر سب سے پہلی بات یہی تھی، سب سے پہلے نصیحت یہی تھی کہ آپ نے پہل نہیں کرنی اور آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر جو حفاظتی دستے موجود تھے، اس میں حضرت عباس ہیں۔ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ہیں وفا کے ساتھ، وفا ان کے ہاتھ ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا ہے۔ تو آپ سے جب آپ نے دیکھا تو رہان آ گیا، آپ دوڑے اس نہر فرات کی طرف مشکیزہ لے کر۔ اچھا، آپ وہاں پہنچ گئے تھے، ان پر ابتدا کر دی گئی اور تیروں سے ان کے بازوں کو چھلی کر دیا گیا، لیکن محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں پکڑا ہوا ہے۔ اور پھر جب سامنے یزیدی فوج نے دیکھا کہ یہ عباس کوئی غیر تو نہیں ہے نا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی کہ ان کی رگوں میں اور خون مصطفی اور خون مرتضوی دوڑتا تھا۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ پانی کا ایک قطرہ شہزادہ علی اصغر کے حلق تک پہنچ گیا تو ہماری تباہی کے لیے تو اکیلے یہی کافی ہیں، کیونکہ وہ جو آیت مباہلہ اتری ہے نا، تو وہ تو تھے نا عیسائی جب مقابلے کے لیے آ رہے تھے تو میرے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادوں کو جو میدان کربلا میں موجود ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو لیا۔ اچھا، جب عیسائیوں کے بڑے پادری نے دیکھا، ان کے بڑے بڑے مولویوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یار کن کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ یہ تو تم ان کے مقابلے میں جا رہے ہو جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو ان کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تمہاری نسلوں کو، تمہاری قوم کو تباہ کر دے گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ایک طرف غیر مسلم ہیں، ایک طرف عیسائی ہیں، ان کو اس بات کا ڈر ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میدان کربلا کے اندر سامنے بھی کلمہ گو کھڑے ہوئے ہیں، اچھا جن کے مقابلے میں کھڑے ہیں انہی کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قاری بھی ہیں، ہم حافظ بھی ہیں، ہم عالم بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ جو امام علی مقام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے، وہ تو تھے نا یزید تھا، حسین ہے۔ امام علی مقام نے اس وقت اتمام حجت کے لیے ان کو ایک پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا لوگو سن لو، میں کوئی عام نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کریم امام الانبیاء جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، فرمایا ان کا نواسا ہوں۔ میری اماں جان کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے بابا جان کا نام حیدر کرار ہے، اور میرے نانا جو امام الانبیاء ہیں۔ سن لو، آج اگر تم میں سے کوئی بندہ ہمارے قافلے میں آتا ہے تو میں حسین اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس بندے کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اچھا، اس قافلے کے اندر جو یزیدی فوج تھی نا، ان کے اندر ایک حضرت حر بن یزید ریاحی کا نام آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، ایک طرف اقتدار ہے، دولت ہے، کرسی ہے، دولت کا ہے، اور بڑے بڑے انعامات نظر آ رہے ہیں۔ دل میں سوچا، فیصلہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر تو میں اتنی دولت مال لے لوں گا، کل اگر قیامت کے دن حسنین کے نانا جان نے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کلمہ میرا پڑھتے تھے اور مقابلہ بھی میرے نواسوں کا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دنیا کی ساری طاقتوں کو لات مارتا ہوں، میں صرف اور صرف امام علی مقام کا ساتھ دوں گا۔ وہ آگے دوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین، اگر اس وقت میں، یعنی کہ میدان کربلا لگ چکا ہے، کہتے ہیں اگر اب میں آپ کے قافلے میں شامل ہو جاؤں تو کیا میری یہ قربانی، میری یہ محنت قبول کی جائے گی؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہمارے قافلے میں آنا تمہارا کام ہے، بگڑی بنانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو وہ حر بن یزید، حر کا مطلب آزاد، تو امام علی مقام کے پاس اتنے اختیارات ہیں۔ فرمایا شریعت میرے نانا کی ہے، قرآن ہمارے نانا پر اترا ہے، لہٰذا میں حسین ابن علی تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب حشر کا دن ہوگا تو میں، اے حر بن یزید ریاحی، میں آپ کو شفاعت کر کے جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ پھر آپ نے اپنے قافلے والوں سے بھی خطاب فرمایا، خطبہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اختلاف میرے اور یزید کے ہیں، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے میں راضی خوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔
میں تمہیں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، میں آج بھی راضی ہوں، میں کل بھی راضی ہوں، میں یہاں بھی راضی ہوں، میں وہاں بھی راضی ہوں. لیکن قافلے والوں نے بڑا تاریخی جواب دیا. ادھر بھی سامنے کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن آنکھوں پہ سیاہ پردے ہیں. لیکن جب آپ نے اپنے قافلے والوں کو فرمایا کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کہتے ہیں کہ اگر آج ہم آپ کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کل ہم منہ کیا دکھائیں گے؟ کل ہم کلمہ کا حق کیسے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ کا حق ادا کر دیا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب مزال و تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. قافلے والوں نے کہا کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن اے امام ہم آپ کا ساتھ اور آپ کے قافلے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. امام علی مقام نے فرمایا کہ پھر سن لو، آج جو بھی حسینی قافلے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کل وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جوانوں کی بات اس لیے کی ہے کہ ٹوٹلی جنت کی سرداری بھی میرے حسین کے پاس ہے، کیونکہ جنت کے اندر کوئی بڑھاپے کا تصور نہیں ہے، وہاں پر بوڑھے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، اللہ سب کو جوان کر دے گا. اور اللہ کے محبوب نے یہ سند عطا فرمائی ہے، فرمایا جب جنت میں سارے سردار ہوں گے تو ان سارے نوجوانوں کے سردار جو ہیں وہ میرے حسین ابن علی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان بیک. اور ہم اگر بات کرتے ہیں اقتدار کی تو یزید کو یہ فخر تھا کہ میرے پاس تخت موجود ہے. اور بی بی زینب نے بی بی زینب جب آپ نے خطاب کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جیسے آپ نے کہا، تو اس وقت بھی یزیدی قوم کی طرف سے یزید نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ میں آج بھی سب سٹیبل کر دوں گا کہ میری بیعت کر لو. تو جس پر پھر یہی والی چیز کہ ایک بہن نے تاریخی جملے کہے تھے یزید کو کہ حسین تو شہید ہو گیا لیکن یزید یہ دیکھنا کہ کچھ عرصے بعد تمہارا نام بھی ختم ہو جائے گا اور جب کرب و بلا کا سما آئے گا تب بھی حسین زندہ ہوگا اور جو دنیا سے جائے گا تب بھی حسین زندہ ہوگا. تو مقصد یہ کہنے کا کہ اگر کسی کو برائی میں بات کرتے ہیں یا اسلم بھائی ہم کسی کو بات کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں یہ تو یزید بن گیا. کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ برائی پہ یہ حسین بن گیا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حوصلہ بڑھانا ہے، اپنی چیزوں کو سامنے پیش کرنا ہے تو جس کے لیے دنیا بنی اس کے نواسا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرو. سبحان اللہ. بے شک. لیکن آپ یہ دیکھیں آپ محمد حسین، حسین علی، علی حسین نام رکھتے ہیں. کبھی کسی نے میری تو زندگی جتنی گزر چکی ہے میں نے یزید نام کسی کا بھی نہیں دیکھا. ہاں برائی میں ضرور کہتے ہیں یہ تو یزید ہے، یہ تو یزید بن گئے. ایون دو کہ الیکٹرک کے لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یزید بن گئے، یزیدوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. تو بالکل یہ چیزیں ہیں. تو وہ چیزیں تو بیچ میں خیر واٹر بورڈ کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں جب پانی جا نہیں آتا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں ان کو ماننا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ اسد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اب ہمارے یہاں پر نا تھوڑا سا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نا لوگوں کے اندر زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں نہ کہ اپنی ذات کو بہتر کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں آن ایئر بھی کہ مفتی زاہد صاحب جب بھی آتے ہیں تو میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. اچھا اس کو امپلیمنٹ کرنا میرے اوپر ہے. بالکل. اب میں ان میں سے تنقید کروں یہ بھائی اہل سنت اور اہل تشیع کی بات اگر ہم کریں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھی تھے، ہمارے بھی ہیں. اپنے بلیف سے چلو تمام چیزیں اچھی ہو جائیں گی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ ہر آدمی کے اندر اپنی ایک اندر شخصیت ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی اچھا ہوں، یہ جو سامنے ہے ذیشان ہے، یہ حاجی صاحب بیٹھا ہے، یہ کچھ صحیح نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. لیکن اپنے اندر سے اس کے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ صحیح، اور نفس تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، لیکن اس نفس کو مار کرنا اپنے آپ ہی کو بہتر. میں جو غلط بھی کر رہا ہوں تو میں صحیح ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں تو وہ بھی صحیح ہے. مطلب میں جہاں پہ آ گئی، ہاں بس میں آ گئی تو وہ غلط ہو گیا. جی بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بس بات یہ ہے نا محرم کے حوالے سے ویسے جو ہے مطلب سبیل تو اچھی بات ہے لگا رہے، زیادہ تر جگہ مطلب لوگ سبیل لگاتے. اس کے ساتھ جیسا بھائی کہہ رہا ہے اپنے اعمال بھی صحیح کرے. اپنے اعمال ہمیں قرآن سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، حدیث پہ عمل کرنے ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے مطلب یہ ایک فن بھی ہے، ایک راستہ بھی ہے. ہمارے انبیاء کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، مطلب اس کربلا کے
تو ابھی بھی آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کافی ظلم ہو رہے ہیں. آج یقین کرو دیکھو فلسطین میں مسلمانوں کو نہ کھانے کا دے رہے, اگر اس کے پاس کوئی امداد آتا ہے کھانے کا راشن کا تو اس کو بھی بند کر دیتا ہے, اگر اس کے پاس کہیں پانی آتا ہے تو پانی بھی بند کر دیتا ہے. تو مسلمانوں کی ہے, مگر مسلمانوں کو یہ جو یہود نصارہ ہے یہ روز اول سے یہ ظلم پہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں ہے بالکل, یہ تو واقعی اگر ہم اس میں شک کرتے ہیں نا تو ہم پھر مسلمان بھی نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہود نصارہ کبھی ہمارا دوست نہیں بن سکتا ہے. اور ظلم کا انتہا کر دیا یار, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کے اوپر کیمپوں کے اوپر آپ مسلسل بم پھینک رہے, اتنے بڑے بڑے بم پھینک رہے کہ یقین کرو میں حیران ہوں. کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے, کوئی اقوام متحدہ سے لے کے جتنی بھی آپ نے آپ کو سپر پاور کھلاتا ہے وہ الٹا ان کے اوپر جو ہے حملے کو اجازت دیتا ہے. سلامتی کونسل بھی اگر کسی کا مطلب بیرون ملک کا بھی مر جاتا تو اس کے اوپر وہ نوٹس دے دیتے ہیں. اور یہاں پر انسان ہمارا مسئلہ کیا ہے بخت بھائی کہ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں. جس دن ہم ایک ہو جائیں تمام چیزوں کو دیکھا, اگر کہتے ہیں نا کہ رائٹنگ کس نے شروع کی, مسلمانوں نے. لکھنے کا جو کانسیپٹ ہے, ٹائم کو فریم کس نے دیا, مسلمانوں نے. کہتے ہیں نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پر گئے تھے تو 5 وقت کی نماز آپ کو توفتاً دی گئی تھی, اور اس کے بعد بھی لوگوں نے کہا تھا کہ کم کرے, تو انہوں نے کہا اب میں نہیں بولوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 5 نمازیں تحفہ دے دی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹائم کا تعین کیا ہے. فجر سورج اگنے سے پہلے, عشاء سورج غروب ہونے کے بعد, مغرب سوری, اور مڈ آف دا وہ کہ آپ کی جو عشاء ہے وہ میں نے ایک سائنس کا ایک کالم پڑھا تھا ایک سائنسدان کا, اس نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے تو بڑا ایزی ہے. اس نے کہا کیا ایزی ہے؟ اس نے کہا کہ عشاء کی جو نماز انہوں نے رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے, ان کا جو گاڈ ہے اس نے جو لکھا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے, کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فریم دے دیا, نماز پڑھو, اس سے پہلے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ, اور پھر صبح میں اٹھنا ہے. تو وہ والی چیز کہ اسلام نے تو بڑا ہمیں پیرامیٹر دیا, ہم خود ہی اس کو نہیں سمجھتے اور نہیں اس پہ چلتے. جی اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ, ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سبیلے لگاتے ہیں, میں کسی کی بات نہیں کروں گا, میں کسی کو بھی یہاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں سمپل ایک بات کر رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرا بلیو ہے ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس پہ چھوڑ دے, آپ کا جو بلیو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو چھوڑ دے. کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ کھانا مت کھلاؤ, پانی مت پلاؤ, یہ کچھ لوگ آج کل آپ دیکھیں ٹرینڈز چل رہے ہیں, آپ ٹک ٹاک پر دیکھیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ماتحت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کے اپنے عقائد ہیں, ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں. اگر مجھ سے آپ سوال یہ کریں گے کہ جی آپ کا عقیدہ یا آپ کا نظریہ کیا ہے, تو میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں اپنا نظریہ بتاؤں گا. اچھا اگر کوئی سامنے والے بندے کا نظریہ آپ کے نظریات کے مخالف ہے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ جو ہے ان پر تنقیدیں کرتے پھریں یا آپ جو ہے ان کی مخالفت کرتے رہیں. تو اس وقت ملک پاکستان کے حالات ویسے بھی بڑے ناساز ہیں, تو لوگ مذہب کو بنیاد بنا کر, عقیدوں کو بنیاد بنا کر, اس طرح نظریات کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال جہاں سبیلوں کی بات ہے, جہاں ان دنوں میں شربت پلانے کی یا پانی پلانے کی بات ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, پانی پلانا چاہیے, اور میٹھا پلائیں آپ کی مرضی ہے, سادہ پلائیں آپ کی مرضی ہے. لیکن اس میں یہ ضرور اس کے اندر ایک بات ایڈ کروں گا کہ ان 3 دنوں میں نہیں, ان 10 دنوں میں نہیں, بلکہ محرم کے 10 دنوں میں بھی پانی پلائیں. عام دنوں میں بھی کوئی پیاسا ملتا ہے تو اس کو پانی پلائیں, کیونکہ پانی پلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اور پھر یہاں پر کچھ لوگ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے یزید کو بچانے کی کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, کہتے ہیں یزید کو پلید نہ کہو, یزید پر لعن طعن نہ کرو, اس کو برا نہ کہو. بھائی برے کو برا نہ کہیں تو اچھا کہیں. ایسے ہی ہے, ایک طرف حسینیت ہے, ایک طرف یزیدیت ہے. ظاہر ہے جو حسینی کردار ہوگا اس کو حسینی کہیں گے, جو یزیدی ہوگا اس کو یزید کہیں گے. کہتے ہیں کہ جی وہ تو بری و ذمہ ہے. اب میں آپ کو یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں, آیا کہ یزید اس پورے واقعے کربلا کے اندر کتنا شامل ہے, کتنا ذمہ دار ہے؟ سب سے پہلے بھیجنے والا بھی وہی ہے, قافلے بھیجنے والا وہی ہے, حکومت اسی کی ہے, وقت کا وزیر اعظم وہی ہے. اچھا وزراء زیادتیاں کرتے ہیں, وزیر اعظم کہ نہیں جی نہیں میں شامل نہیں ہوں. اگر پاکستان کے اندر کوئی ظلم, کوئی بربریت, کوئی زیادتی ہوتی ہے, ہمارا وزیر اعظم کہ نہیں جی میں تو اس میں شامل نہیں ہوں, تو ان کو یہ کہیں گے پاگل ہو آپ جب وزیر ہو تو آپ کے وزراء تو آپ کے ماتحت ہیں. اسی طرح یزید کو بچاتے ہیں جبکہ وہ وزیر اعظم تھا.
اچھا اب روایت سن لیجئے. جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، بخاری کے اندر موجود ہے، یہ جو یزید کے وکیل بنے پھرتے ہیں نا ان کے لیے، بخاری شریف ہے، اس کے اندر کتاب المناقب ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 1380 ہے، حدیث نمبر 3538 ہے. اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی جلد 3 ہے، صفحہ 261 ہے، حدیث نمبر ہے 13774. اور اسی طرح یہ روایت اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. بہرحال یہی حوالے کافی ہیں. اچھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جب سر انور لے جایا گیا تو حضرت انس بن مالک ہیں راوی، آپ فرماتے ہیں کہ یزید نے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا، ایسا ہی ہے، اور وہ چھڑیاں مار رہا تھا اور وہ طنز کر رہا تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اگر وہ اس میں جرمدار نہیں تھا، تو پھر امام علی مقام کے سر انور کی بے حرمتی کیوں کرتا؟ اس کی بے حرمتی کرنا، قافلوں کو بھیجنا، افواج کو بھیجنا، امام کا مقابلہ کروانا اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے. تو یہ پورے واقعے کربلا کا جو ذمہ دار ہے یہ یزید ہے. اور ہر وہ شخص جس کا کردار یزید والا ہوگا ہم اس کو کہیں گے یزید ہے. اچھا ایک جملہ میرے ذہن میں، مجھے کسی نے کہا کہ یزید کہاں رہتا تھا؟ میں نے کہا شروع میں تو وہ صرف مدینہ میں رہتا تھا، اب حالات اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ یزید کے شاگرد اور یزید کے چیلے پاکستان میں بھی رہتے ہیں. اچھا یہ آپ تاریخ کی بات ہے، سن 61 ہجری سے لے کر آج تک کی تاریخ سن لیں، جو یزیدی ہوں گے نا ان کے پاس اقتدار بھی بڑا ہوگا، دولت بڑی ہوگی، پاور بڑی ہوگی، کیونکہ یزید جب پاور میں آیا تھا نا تو اپنی اوقات ہی بھول گیا تھا. تو آج کل کے کرسیوں پہ بیٹھنے والے، اقتدار کے نشے میں بے ہوش ہونے والے لوگ، اپنی رائے کے خیال نہ رکھنے والے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یزیدیت جو ہے، یزید تو مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس کا کردار لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور یزید کو مٹانے کے لیے رب نے حسینیوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. نہیں لیکن میں ایک بات بولوں گا مفتی صاحب، پھر ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف ہیں، کہ یہ تو پھر ہماری نااہلی ہے نا. اگر فرض کریں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال دے رہا ہوں، اس پہ کوئی بات کہتے ہیں نا کہ وتھ سوری، کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ہمیں بات بتا رہے ہیں جو کہ پرویز بھائی نے اور اسلم پرویز بھائی نے اور ہمارے بخت بھائی نے سنی اور اس پر عمل کیا، اور میں یہاں پر سوچ رہا ہوں کہ نہیں ان کو کیسے ڈاج دینا ہے، تو میں یزیدیت کو لے کر چل رہا ہوں. یزید کا کیا حال ہوا کہ جس وقت، یہ تو سب کو واقعہ پتا ہے کہ جس وقت یزید کو، کیونکہ مسلمان تھا، ہندو تو تھا نہیں، وہ مسلمان تھا، تو اس کو جس وقت قبر میں کہتے ہیں کہ اتارنے کا وقت آیا، تو آپ یقین کریں کہ قبر کی جو مٹی ہے اس کے اندر ہلچل تھی کہ یہ کس وقت اندر آئے، اور کہتے ہیں کہ جب قبر کا منہ بند کیا گیا تو ایک زوردار بلاسٹ ہوا کہ 7.5 یا 8 فٹ کی قبر، جو صرف اتنی سی 1 فٹ کی بھی قبر نہیں ہے اب اس کی موجود. تو مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں لوگوں نے وہاں پر، جو میں نے لکھا ہوا پڑھا کیونکہ میں موجود نہیں تھا، اور وہی چیز ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک زوردار بلاسٹ ہوا کہ زمین کو اتنا غصہ تھا کہ یہ کس وقت ہم میرے پاس آئے اور میں اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلا لوں. اور بالکل اب ہم کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف ہیں، اسلم بھائی آپ کیا جاتے جاتے پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، آج محرم کی 7 محرم ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک طرح کا سبق بھی ہے. اس حوالے سے ہے کہ ظلم و ستم جو کرے گا وہ اس کا انجام جیسے یزید کا انجام ہوا اس کا وہی انجام ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، اس وقت سے دور ہو جائیں، ان چیزوں سے دور ہو جائیں جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو خدارا بہترین. جی بخت بھائی کیا کہیں گے؟ میں خود یہی اپیل کرتا ہوں ساری مطلب عالم اسلام سے کہ آپ جو ہے اپنے جو اللہ نے اور ہمارے رسول نے جو فرمایا اس پہ عمل کرے، سبحان اللہ، اور جس سے آپ لوگوں کو منع کیا اس پہ اس راستے میں نہیں جائے. تو میں یہ مطلب اپیل کرتا ہوں کہ آپ آپس میں جو بھی مسئلے مسائل جھگڑے آپس میں صلح کر کے ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے خلاف اور بغض رکھنا، یہ ختم کر دیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ 1 منٹ ہے میرے پاس. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ میں بھی اجازت چاہوں گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد،
اور بالکل ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور جو بھی لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو کہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں ان کا سننا، انٹل انلیس وہ یزیدیت پہ نہیں جا رہے، ان کا سننا ہمیں جائز ہے اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہونا بھی جائز ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے انٹائر ٹیم آف میٹرو ورلڈ نیوز جو کہ محنتی ٹیم یہاں پہ موجود ہے، میں کیا کہتے ہیں یہ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے بٹ صاحب جو ہے وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ واپس تو کام پر آ چکے لیکن کمزوری ہے، اور تمام لوگ جو بھی اس وقت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شکریہ۔ آج کی نشست میں اگر کوئی بات بری لگی ہو، کچھ غلط ہو تو ہاتھ جوڑ کر میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لیے، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معافی کرنا کہتے ہیں معافی دینا آپ کا فرض ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔